نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ تہذیب و تمدن سے بہت دور تھا۔ اعتقادی اور اخلاقی بگاڑ پورے عروج پر تھا۔ عربوں میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں وہیں ان میں بہت بڑی خرابیاں تھیں۔ وہ اکھڑ مزاج تھے، ان کی طبیعتوں میں سختی پائی جاتی تھی۔ کسی امیر کی اطاعت قبول کرنا ان کے مزاج میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر عرصے کے اندر ان طبیعتوں کو نرم کیا اور وہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اعلیٰ انسانی معاشرہ تشکیل پا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ کون سی تعلیمات تھیں جنہوں نے اکھڑ مزاج عربوں کو نرم کر دیا۔ اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، فرمایا جس نے بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہیں کی، چھوٹوں پر رحمت اور شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو میں بھی آپ کو دیکھنے چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے نبی فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، آپس میں سلام کرو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کر نماز پڑھو۔ جب تم یہ کرو گے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اس آدمی کا اسلام جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، اس آدمی کا اسلام سب سے بہترین اسلام ہے۔ تو گویا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار سبق دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے ایک دوسرے پہ حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو۔ پھر میرے نبی نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی میلاد ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔